ہتھیلیوں کا تیمم کرنے کا حکم دیا تھا۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ زمین پر مارے جائیں، پھر ان میں پھونک ماری جائے یا انہیں جھاڑا جائے، اور پہلے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کی پشت پر مارا جائے اور پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر، اور پھر دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے جائیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر حالت میں قرآن پڑھاتے تھے، بشرطے کہ جنبی نہ ہوتے ہیں۔ جنبی قرآن پڑھ سکتا ہے یا نہیں، یہ ہم پیچھے مسئلہ بیان کر چکے۔ قرآن مجید کو بلا طہارت ہاتھ لگانا جائز ہے یا نہیں، تو جمہور کے نزدیک قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے طہارت شرط ہے، اور اس کی دلیل لا یمس القرآن الا طاہر، کہ پاک آدمی قرآن کو ہاتھ لگائے، لہذا افضل یہی ہے کہ بلا طہارت قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ اور مومن جو ہے، ان المؤمن لا ینجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ایک دیہاتی مسجد میں داخل ہوا جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس نے نماز پڑھ کر دعا کی، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرما، اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحمت نہ فرما۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تو نے ایک کھلی چیز کو تنگ کر ڈالا۔ پھر اس نے تھوڑی دیر بعد مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، جس پر صحابہ اس کی طرف دوڑے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر پانی کا بھرا ہوا ڈول ڈال دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سہولت اور آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے، تنگی اور سختی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجیں گے۔ زمین کی تطہیر اور پاکیزگی صرف پانی سے ہوتی ہے، اور دوسری روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے خشک ہو جانے سے بھی زمین پاک ہو جاتی ہے۔ شریعت اسلامیہ کے احکام میں انسانوں کے لیے سہولت اور آسانی کا لحاظ رکھا گیا، ان کو خام خواہ مشقت اور پریشانی میں مبتلا نہیں کیا گیا۔ اس لیے راجح بات یہی ہے کہ پانی گرا دینے سے زمین پاک ہو جائے گی، خواہ زمین نرم ہو یا سخت ہو، کوئی فرق کی کوئی دلیل نہیں۔ اس طرح زمین سورج یا ہوا سے خشک ہو جائے تب بھی پاک ہو جائے گی۔ یہ اس وقت ہے جب نجاست بہنے والی ہو، اور اگر اس کا وجود ہو نجاست کا تو اسے زائل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔